اب وہ قوم کے اندر ایک سامری تھا، سامری، اس کا نام ظالم کا بھی موسیٰ ہی تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا نام جو موسیٰ بن عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے عجائب و غرائب کے ساتھ زندہ رکھا کہ فرعون کی قتل سے بچایا، فرعون کے گھر میں تربیت ہوئی اور دریا کی موجوں سے بچا کر فرعون تک پہنچایا۔ یہ جو موسیٰ تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ سامری۔ اور موسیٰ جو ہے، موسیٰ سامری ظالم جو ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے پرورش کی، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ بھی چونکہ بنی اسرائیل میں رہتے تھے، حالانکہ قبیلہ یہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی، بنی سامر ان میں سے تھا۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیلی تھا، تو ڈر ہوا اس کی ماں کو کہ یار کہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کی ماں نے اس کو لپیٹ کے چپ کر جا کے ایک پہاڑ کی غار میں جا کے رکھ دیا تاکہ قتل سے بچ جائے۔ جب وہاں رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیج دیا کہ اس بچے کی پرورش کرو۔ جبرائیل آ کے اس کو دودھ پلاتے تھے۔ جبرائیل اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالتے تو اس میں سے دودھ نکلتا، دوسرا انگوٹھا ڈالتے شہد نکلتا، اور یعنی جبرائیل نے براہ راست اس کی پرورش کی، اس موسیٰ کی، سامری کی براہ راست پرورش ہوئی۔ تو یہ موسیٰ سامری، اب جبرائیل کو تو پہچانتا تھا، اور یہ اچھا بھلا بڑا ہو گیا، پہچانتا تھا جبرائیل کو۔ اب جب یہ بڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر آ گیا، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ کو کہ اللہ نے آپ کو کوہ طور پہ بلایا ہے، تو وہ گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تھے، گھوڑی پر۔ اس گھوڑی کو کہتے ہیں جب وہ فرس حیات، وہ یعنی زندگی کی گھوڑی، کیونکہ زندگی جو ہے، زندگی اس کی مجسم شکل ایک گھوڑی جیسی ہے۔ گھوڑی جو ہوتی ہے فیمیل ہارس جو ہے، اور جو موت ہے، موت کی مجسم شکل اللہ کے ہاں ایک دمبے جیسی ہے، ایک دمبا، شیپ۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت جہنم کے درمیان ایک دمبا ذبح کر دیا جائے گا، وہ شیپ جو ہے اصل میں موت ہوگی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کوئی کبھی بھی نہیں مرے گا۔ تو زندگی جو ہے، زندگی کی مجسم شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید گھوڑی کی شکل میں رکھی ہے، گھوڑی۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا دوڑنے میں، رفتار میں گھوڑی زیادہ تیز دوڑتی ہے، گھوڑے سے گھوڑی زیادہ تیز دوڑتی ہے، سفید گھوڑی۔ اب وہ سفید اسے فرس حیات پر بیٹھ کر آئے، اب یہ اسے پہچان لیا، یہ تو جبرائیل ہے، یہ سامری نے پہچان لیا۔ اب وہ جس جگہ پر گھوڑی کے پاؤں لگتے تھے وہاں گھاس اگ جاتی تھی۔ یہ سمجھ گیا لو بھی یہ کوئی خاص بات ہے، کیونکہ وہ تو زندگی کی گھوڑی تھی کہ وہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ خاص ہے، یہ کوئی چیز، وہ اس جگہ کی مٹی اس نے جمع کر لی، سامری نے وہ مٹی ساری اٹھا لی، اور جبرائیل کو پہچانتا تھا کہ جبرائیل جس گھوڑی پہ آیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں، وہاں پر روزے رکھیں اور یہ تورات ملے گی وغیرہ وغیرہ، وہ چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، ادھر اس سامنے سوچا کہ یار یہ جو مٹی میرے ہاتھ آئی ہے اس کا کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ سنار تھا، اصل میں پیشے کے اعتبار سے سنار۔ بنی اسرائیل یہ زیورات لے کر آئے تھے، کس سے؟ فرعونیوں کی عورتوں سے قرض عاریتن کے ہمیں زیورات دے دو، ہم شادی میں شرکت کرنی ہے، اس چکر میں زیور لے لیے ساری، اور اگلے دن تو سب نے ہلاک ہونا تھا، وہ زیور سارے لے کے آ گئے تھے یہ لوگ۔ اب وہ بنی اسرائیل کے پاس زیور موجود تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیور تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی سے تم مانگ کے لائے تھے اور وہ سارے تو دریا میں ہلاک ہو گئے، لہٰذا اس کو زمین میں دفنا دو، یہ اب استعمال کرنے کا نہیں ہے، زمین میں ڈال دو۔ تو گڈھا کھود کے قوم نے زمین میں دفنا دیا، مٹی بھر دی۔ یہ دیکھ رہا تھا، سنار تو تھا، یہ چپکے سے گیا، رات کو جا کے سارا زیور نکالا، اس میں آگ کے ذریعے اس کو ڈھال کے ایک بچھڑا بنا لیا، گائے کا بچھڑا بنا لیا، اور وہ جو مٹی تھی وہ مٹی جب اس کو ماری وہ زندہ ہو گیا، کیونکہ وہ زندگی کی مٹی تھی، اس وہ حیات پیدا ہوگی، اور وہ تو دوڑنے لگ گیا، بچھڑا دوڑ رہا ہے۔ اس نے آ کے بنی اسرائیل سے کہا بھائی وہ موسیٰ ہمیں اپنے خدا کو ڈھونڈنے چلے، خدا تو یہاں پھر رہا ہے، یہ خدا ہے بھائی، یہ خام خواہ وہاں چلے گئے۔ اور یہ سوال ہوا کہ بچڑا کیوں بنایا، کچھ اور بنا لیتا۔ اس سوال کا جواب آئندہ درس میں دوں گا، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب بھی تفصیلی ہے کہ بچڑا ہی کیوں بنایا، کچھ اور بنا لیتا، آخر بچڑا بنانے کا خیال اس کو کیوں آیا۔
پھر قوم نے اس کو مانا، تو پھر آگے یہ سلسلہ چلے گا، آگے بڑے دلچسپ مضامین ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔